ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو اس باتوں میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا، ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہارے پلے کوئی علم بھی نہیں؟ علم والی بات میں بھی تم غلط جھگڑتے تھے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات میں بھی تم جھگڑ رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ اسے کہتے ہیں، اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی مراد تم تو شرک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو۔ ابراہیم نے تو پورے خاندان، پورے قبیلے سے پھڈا لے لیا تھا، بت توڑ دیے تھے، اور تم نے جیزس کرائسٹ کے بت بنائے ہوئے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو تم کس طرح ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ ابراہیمی تو وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو، وہ تو امام الموحدین تھے۔ سر ابراہیم علیہ السلام پہ تو ایسا مجھے رشک آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، اور اللہ نے فخریہ یہ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی۔ ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلم رکھا تھا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن سے پہلے ہی انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ لیکن ہم مسلم کہلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ آپ کسی مسلمان کو مسلم کہہ کے برائے نا، یا مسلم، دیکھیں وہ پھر آپ کا کیا اکرام مسلم کرتا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف مسلمانوں کی، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی بھی چھپا ہوگا نا جنگ کے دوران، تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا، وہ کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلم اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے قتل کرنا ہے، یعنی جب جنگ کے دوران۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا۔ وہ غرقد کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وہ آپ درخت دیکھیں، وہ جھاڑی نما درخت ہے، اور اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے ملینز کی تعداد میں اس کو کاشت کیا ہے۔ اس کی ہائٹ آلموسٹ 7-8 فٹ ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گھنی جھاڑی پھیلی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اگر گھس جائیں نا تو آپ کے پاس ڈیٹیکٹر نہ ہو، آپ بندہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے۔ اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں غرقد کا درخت، تو وہ اس کی تصویر بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں، وہ بنا دے گا۔ تو لیکن وہ بھی پتھر کہہ رہا ہوگا یا مسلم یا سنی یا شیعہ یا بریلوی یا دیوبندی نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب ہے قرب قیامت میں یہ تفریق ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو اس نام سے ذرا پکار کے دیکھیں کس طرح وہ چڑھتا ہے، اور فرقوں کے نام سے پکارے نا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جشن دیوبند کانفرنس تو آپ نے سنی ہے نا، کبھی جشن اسلام یا جشن مسلم کانفرنس بھی کوئی سنی ہے؟ اتحاد امت کانفرنس، ویسے یہ کبھی پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کی مت مارنی ہو نا، جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو پھر یہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، ادروائز یہ کوئی نہیں ہوتا۔ مسجدوں کے باہر انہوں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ یہ مسلم مسجد ہے؟ ایک تو وہ جماعت المسلمین ہے نا، وہ تو خارجی ہیں کیونکہ وہ تکفیر کر رہے ہیں، باقی میں ان کی بات نہیں کرتا، انہوں نے بھی ایک لیبل لگا لیا ہوا ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے،
ڈاکٹر اسرار صاحب جب ان آیات پہ پہنچتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ ابراہیم کی جگہ اپنے نبی کا نام فٹ کر لیں، یہود کی جگہ آپ رکھ لیں سنی، اور نصرانی کی جگہ رکھ لیں شیعہ، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت بھی یہی ہے. اس حقیقت کا اظہار اگلی آیت میں. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اوے ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی جو ہیں یہ ہیں ابراہیمی، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہل بیت یہ ابراہیمی ہیں. خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا. ٹائٹل تو ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں. آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اسی مسجد میں آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی سنت، پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ تو اس سنت پہ نہیں ہو رہی، تو وہ فوراً کہتے ہیں جی خلفاء راشدین سے ثابت کریں، کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا. تو خلفاء راشدین نے اگر رفع دین کیا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ ان تک تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا اس میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا. امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمی ان کے منہ پہ یہی مارا ہے. انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں. پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے. اچھا وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے. حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے، تو علی تو پھر چوتھے خلیفہ، اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے. تو اب یہ علیکم بسنتی جہاں لکھا ہے نا ادھر ذرا لوگوں نے دسو بھائی اے امام بخاری نے حدیث لئی جے. امام بخاری نے بھی لیا اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی موجود ہے مولا علی سے. تو پھر دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ، اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء راشدین کے ماننے والے ہیں. کہانیاں نے کرا کے رکھو. اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے. میں ذرا برابر کرتے ہیں نا. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں. بس یہ جو قرآن حدیث میں آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے. بڑے سے بڑا امام ہونا اس کی بات ہم سائڈ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث آ جائے. تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیت کی سپورٹ میں، اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ ہے آپ سائڈ پہ کریں نا اسے. انہوں نے حدیثیں ہی سائڈ پہ کر دی ہیں. حدیثیں سائڈ پہ کر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثیں بیان کیوں کی تھیاں. یہ ہے فرق. اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے آپ کے منہج کلیئر ہی نہیں ہوتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفاد پہ ویسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہہ لیں. آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولیٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب، وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اثاثے بھی اس ملک کے اندر ہوں. جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا. آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آ گئی ہیں جن کے باہر اثاثے نکلے ہیں. اب وہ اپنی ڈاکٹرن بھول گئے ہیں. یہ ہوتا ہے فرق. پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ویسے آپ کسی کو جتنے مرضی بھاشن دیں، یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مرضی بھاشن دیتے رہے، جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتا چلتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں وہ اہل حدیث ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ کے گئے ہیں، سلف کیا کہہ کے گئے ہیں. اور سلف سے مراد ان کے سلف صحابہ نہیں. وہ تو میرا بھی رات کو کلپ ریکارڈ ہوا ہے نا، اس میں میں نے بتایا کہ سلف پہلا سلف تو پھر صحابہ ہے نا.
تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے. جب تابعی کہہ رہا ہوتا تھا سلف, تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا؟ امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کو, ابن تیمیہ کو, یا صحابہ کو؟ تو صحابہ کرام جو حدیثوں کا فہم لیا کرتے تھے, اگر وہ فہم آپ نے نہیں لینا اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے, ان کے آپ نے فہم لینے ہیں, تو پھر تو صحابہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا. تو میں نے پھر اس میں رات کو بتایا نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812. تو اس حدیث کے اوپر صحابہ کا فہم کیا ہے؟ اور جس نے عمار کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے, ابو الغادیہ. پوری زندگی روتا تھا, مسند احمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا, اور حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. وہ روتا تھا, یہ اس کی طرف سے سوائیاں پیش کر رہے ہیں. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ فام صرف چل رہا ہے بزرگوں کا. سر ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملا ہوا ہے, اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا کہ ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں, اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں. وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو, لیکن بیوقوف ہے, انہیں شعور نہیں ہے. وہ یہود و نصارہ تو مطلب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے نا, اور ان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا تھا؟ وہ اگلی آیت آ رہی ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب, تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ بھی ہو؟ یعنی نبی الاسلام کی پروفیسیز تو موجود ہیں. کل تک تم تو کہتے تھے اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو, کیونکہ اوس اور خزرج بڑے ڈاڈے تھے نا, لڑاکے. تو یہودی جب بھی ان سے لڑائیاں کرتے تھے مار کھاتے تھے, پھر ان کو دھمکی لگاتے تھے, اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو نا, جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم رومن اور پرشین امپائر بھی گرا دیں گے, پھر دیکھیں گے تمہیں. سر انہوں نے کیا آخری نبی میں ایمان لانا تھا؟ اوس اور خزرج پہلے ایمان لے آئے. قادسیہ اور یرموک انہوں نے جتائیں. اوس کے سردار سعد ابن معاذ اور خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما, تو وہ اپنی جگہ رہ گئے. یہ سورۃ البقرہ کی 89 نمبر آیت ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم ان کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج, ہم اس کے ساتھی بنے, اور جب آیا تو سب سے پہلے تم انکار کرتے ہو.